السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آخر محمد ارشد امام و خطیب مدینہ مسجد سنگراوٹ۔ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ تمام دوست و احباب باخیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ رمضان مبارک کا قیمتی مہینہ چل رہا ہے، تو الحمدللہ آپ بھی اپنا قیمتی وقت جو ہے نا عبادتوں کے اندر گزارتے ہوں گے۔ جیسا کہ رمضان کا مہینہ بہت ہی بڑا قیمتی اور بابرکت مہینہ ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ دن بدن کرتے کرتے اختتام تک پہنچ رہا ہے، اس لیے آپ حضرات سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات جتنے بھی روزے بچے ہیں، آپ حضرات اپنا قیمتی وقت عبادتوں کے اندر گزرے، روزے، نماز، تراویح وغیرہ کے اندر۔ اب آج میں آپ حضرات کی خدمت میں اعتکاف کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ الحمدللہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ یعنی جو 20واں روزہ ہوتا ہے، 20واں روزہ جو آنے والی جو جمعرات ہے، جمعرات کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مرد حضرات مساجد کے اندر آ کر اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اور عورتیں اپنا جو مخصوص گھر کے اندر جو مخصوص کمرہ ہوتا ہے، جو مخصوص جگہ ہوتی ہے جہاں نماز وغیرہ پڑھتی ہے، تو عورتیں اس کمرے کے اندر اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ حالانکہ اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اعتکاف کی جو ہے نا بڑی بڑی فضیلت ہے۔ احادیث کے اندر یوں آتا ہے کہ جس شخص نے ایک دن کا اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اگر ایک دن کا اعتکاف کیا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا اور جہان سے بڑی وسیع اور لمبی ہوتی ہے۔ اور اعتکاف کے سلسلے میں حدیث میں شاہد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے اعتکاف کا حکم ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو ناگا نہیں کیا۔ اور اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے تمام حضرات عزم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اعتکاف کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہوتا کیا ہے، آخری جو اسرہ ہوتا ہے، لوگ آخری اسرہ کو یوں ہی ضائع کر لیتے ہیں، خرید و فروخت کے اندر ہے، اپنے نئے نئے کپڑے خریدنے وغیرہ کے لیے ہیں، تو اپنا وقت کو یوں ہی ضائع کر لیتے ہیں۔ اس لیے اپنا وقت کو ضائع نہ کرے، بلکہ اپنا وقت کو جو ہے نا عبادتوں کے اندر گزارے۔ اب ہر مسجد کے اندر اعتکاف کرنا، اب اگر ہر مسجد کے اندر ایک بھی شخص اگر اعتکاف کر لے گا، تو اعتکاف کرنا جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کسی ایک شخص نے بھی مسجد کے اندر اعتکاف نہیں کیا ہے، تو سارے بستی والے سارے لوگ جو ہے نا گنہگار ہوں گے۔ اب مرد حضرات مساجد کے اندر اعتکاف کریں گے جہاں 5 وقتہ بعد جماعت نماز ہوتی ہو، اور عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کریں گے۔ تو اعتکاف کی حالت میں بلا ضرورت باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جیسے پاخانہ پیشاب کی ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے، اس کے لیے نکل سکتا ہے، اور اسی طریقے سے وضو وغیرہ کے لیے بھی نکل سکتا ہے، اور جیسے کسی کو احتلام ہو گیا، غسل کی ضرورت، تو حاجت پیش آ گئی تو غسل وغیرہ بھی کر سکتا ہے، اور کچھ غسل کا عادی ہے، ہمیشہ غسل کر سکتا ہے، تو اگر مساجد کے اندر خوب پانی ہے تو وہ شخص بھی روزانہ غسل بھی کر سکتا ہے۔ اب لیکن کوئی ضرورت نہیں، بلا ضرورت اگر لوگ باہر نکل گئے ہیں تو ان کا جو ہے نا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب جب اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو وہ حضرات اپنا اعتکاف کی جو ہے نا قضا کریں گے، یعنی ایک دن کا اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ پورے 10 دن کا اعتکاف کرے، لیکن پورے 10 دن کا نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم ایک دن کا کیا ہے، کم سے کم ایک دن کا جو ہے نا اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ نہیں کریں گے تو کیا ہے، گنہگار ہوں گے۔ اور عورتوں کی جو مسائل تھی وہ مسائل پہلے میں بتا چکا ہوں۔ اب اگر کئی مرد حضرات یہ ہوتے ہیں کہ بیڑی وغیرہ سگریٹ وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں، تو ان سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اور ان کو یہ مسئلہ بتانا چاہوں گا کہ وہ بلا ضرورت باہر نہ نکلے۔ اب اگر بیڑی وغیرہ کی ضرورت پیش آ گئی ہے جسے روزہ کھولنے کے بعد میں، تو جو ہے نا جس طریقے سے استنجا پاخانہ وغیرہ کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ میں وہ باہر جا کر کے بیڑی سگریٹ وغیرہ پی سکتے ہیں۔
باقی اپنا وقت باہر نہ گزارے، کیونکہ ہمیں اس وقت کے لیے کیا کرنا ہے، مساجد کے اندر بیٹھ کر اس وقت کے اندر خوب عبادت کرنی ہے، یعنی قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اور نوافل کی پابندی، صلاۃ تسبیح کی پابندی وغیرہ ہے، اور اسی طریقے سے اور جو بھی تسبیحات ہے اور آیت کریمہ وغیرہ ہے، نوافل نماز وغیرہ ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین وغیرہ ہے، ان کا جو ہے نا اہتمام کرنا ہے خاص طور سے۔ اب اعتکاف کی حالت میں اگر بلا ضرورت باہر نہیں نکلا جائے، اب اگر کسی کو ڈاکٹر کے لیے ایک ضرورت پیش آ گئی ہے یا وہ ڈاکٹر دکھانا جا رہا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کو گناہ نہیں ملے گا کیونکہ عذر کی بنا پر گیا ہے۔ اب وہ ایک دن کیا ہے، اعتکاف کی جو ہے نا قضا کرے۔ اسی طریقے سے نماز جنازے کے لیے جائے کوئی شخص، کوئی جنازہ رہا ہے، جنازے کے اندر چلا گیا تو اس کا بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ اس ایک دن کی اعتکاف کی جو ہے نا قضا کرنی پڑے گی، بلکہ وہ جو اعتکاف کے اندر نہیں بیٹھے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اعتکاف کے اندر، اعتکاف کی حالت میں کوئی شخص موبائل پر بات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے لوگ آمنے سامنے بیٹھ کر جو ہے نا بات چیت کر سکتے ہیں ضرورت بات، اسی طریقے سے اعتکاف کی حالت میں بھی جو ہے نا موبائل پر کوئی ضروری بات ہے تو وہ بات بھی کر سکتے ہیں۔ اب جو ہے نا کئی حالتوں کے اندر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اعتکاف کرنے والا اگر اس نے کسی عورت اپنے، چاہے اپنی بیوی ہو یا کسی سے، اگر جمع، صحبت، ہم بستری وغیرہ کی تو اس کا جو ہے نا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے اس نے دن میں کیا ہو چاہے رات میں کیا ہو، بہرحال اعتکاف ہر حالت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے، جس طریقے سے کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ ایک دن کی اعتکاف کی قضا کرے لیکن اعتکاف سے کھڑا ہو جائے، اعتکاف، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بھولے سے کسی نے روزہ توڑ دیا، بھولے سے اگر کسی نے جان بوجھ کھا لیا، پی لیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اعتکاف میں ایک چیز شرط ہے کہ اگر بھولے سے بیوی وغیرہ یا کسی سے جو ہے نا صحبت، ہم بستری، جمع وغیرہ کر لیا ہے تو اس کا جو ہے نا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے۔ روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن اعتکاف، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اب وہ اعتکاف کیا کرے، اب وہ اعتکاف کی جو ہے نا قضا کرے۔ اور مردوں کا جو ہے نا اعتکاف مساجد کے اندر ہوگا، عورتوں کی طرح گھر کے اندر اعتکاف نہیں ہوگا، اس لیے عورتیں جو ہے نا اپنے گھروں کے اندر مخصوص جگہ کے اندر اعتکاف کرے۔ اب عورتوں کی جو مسائل تھی پہلے میں بتا چکا ہوں، ایک دو مسئلے اور بتا دیتا ہوں کہ عورتیں جب اعتکاف کی حالت میں بیٹھے گی تو عورتیں جو ہے نا، ایک تو حائضہ نہ ہو، یعنی اس کو جو ہے نا یہ حیض کی حالت ہے، نفاس کی حالت ہے، جو مخصوص دن ہے، 3 دن 10 دن ہے، وہ دن آئی ہو تو عورت اعتکاف میں نہ بیٹھے، اور جو نفاس، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ویسی حالت ہے تو عورت جو ہے نا اعتکاف کے اندر نہ بیٹھے۔ اب اعتکاف کی حالت میں عورت کو حیض آ گیا ہے، نفاس وغیرہ ہو گئی عورت، تو اب عورت کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے۔ اب عورت جو ہے نا اعتکاف کی قضا کرے لیکن اعتکاف میں عورتیں نہ بیٹھیں۔ اسی طریقے سے عورتیں بھی بلا ضرورت اعتکاف کی حالت میں باہر نہ نکلے، اگر باہر نکلے گی تو عورت کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی ضرورت وغیرہ ہے تو جو ہے نا ضرورت کے لیے نکل سکتی ہے، اور اپنے جو مخصوص کمرہ ہے اس کمرے کے اندر بھی سبزی وغیرہ ہے یا کوئی ضروری کام ہے تو اس کمرے کے اندر وہ کام کو انجام دے سکتی ہے، لیکن بہتر یہ کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ وقت جو ہے نا عبادتوں کے اندر گزارے، بلا ضرورت اس وقت کو یوں ضائع نہیں کرے، کیونکہ ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو اس وقت میں ان کا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان وقتوں کے اندر جو ہے نا عبادت کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ ہے، اور جو ہے نا اپنا وقت اس کے اندر گزارے۔ اور عورت بھی اعتکاف کی حالت میں اپنے شوہروں وغیرہ سے جمع ہے، صحبت، ہم بستری وغیرہ نہ کرے، اگر کرے گی تو ان کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی مسئلہ رہ گیا آپ حضرات کے ذہن کے اندر ہو، آپ حضرات دوبارہ پوچھ سکتے ہو، اور ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔